پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو نشر ہونے والا لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب وطن عزیز پاکستان کو بچانے والے سرخرو اور اس ملک کو برباد کرنے والے اور لوٹنے والے اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ آج کی صحت ڈائری کا موضوع MD-KATE داخلہ ٹیسٹ کے لیے فیسوں میں اضافے اور سیکریٹری ہیلتھ سندھ کے خلاف سازشیں اور دیگر اہم ترین خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو موجودہ حکومت کی مہربانیوں کے نتیجے میں ایک خود مختار ادارے کے بجائے کنٹرولڈ ادارہ ہے، اس کی انتظامیہ کی جانب سے MD-KATE 2024 ٹیسٹ کی فیس 4,000 سے بیک جنبش قلم 6,000 روپے کر دی گئی ہے، اور 19 اگست سے 26 اگست تک لیٹ فیس 12,000 مقرر کی گئی ہے۔ MBBS اور BDS کے امیدواروں نے اس ظلم اور کھلی ناانصافی کے خلاف خیبر سے بولان اور بحران سے پنجاب تک نے داخلہ ٹیسٹ فیس پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا، لیکن چور دروازے سے آئی ہوئی حکومت نے خلق خدا کی آواز پر بہری اور گونگی ہو گئی، اور پھر سونے پر سہاگا جب موجودہ حکومت رائٹ سائزنگ کی آڑ میں فنڈز نہ ہونے کی بنا پر ملک کی 12 یونیورسٹیز کو بند کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ PMDC مذکورہ حکومت فیصلے کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر امیدواروں سے کہہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، وہ کوئی بھی داخلہ یونیورسٹی کو داخلے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ MD-KATE کا نتیجہ پورے پاکستان کے سرکاری اور نجی میڈیکل کالجز کے لیے قابل قبول، اور 2024 کا یہ نتیجہ آئندہ 3 سالوں کے لیے مؤثر بعمل ہوگا، جبکہ داخلہ ٹیسٹ کے لیے سلیبس 2023 والا ہوگا، جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ تاہم سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ PMDC نے 2024 MD-KATE کے غیر جانبدار اور شفاف داخلہ ٹیسٹ کے لیے نہ کوئی ضمانت دی ہے اور نہ اس کی کوئی یقین دہانی کرائے بغیر 2023 پرچہ آؤٹ کی اپنی ناکامی کو چھپانے اور دبانے کی بڑی خوبصورتی سے کوشش کی ہے، جبکہ اس حوالے سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کراچی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر آفتاب احمد نے LDN سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا ہے، پہلے آپ ان کا نقطۂ نظر جانیں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ MD-KATE کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاسٹ ایئر MD-KATE کے ریزلٹس نے جو طلباء کو اور ان کے والدین کو جس پر پریشانی میں مبتلا کیا ہے، وہ انتہائی تکلیف دہ عمل تھا، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اس سال اس چیز کو فل پروف بنائے گی اور اس چیز کی گارنٹی دے گی کہ وہ ایسا نہ ہو۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ لاسٹ ایئر جن لوگوں نے اس سلسلے میں کرپشن کی تھی، انوالو تھے جو لوگ، ان کو کیا پنشمنٹ ملی۔ اگر کسی کو پنشمنٹ نہیں ملے گی تو یہ عمل تو بار بار دہرایا جا سکتا ہے،
لہٰذا اس چیز کو بھی انشور کریں کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آپ نے ڈاکٹر آفتاب احمد کی گفتگو سنی. اب آپ پی ایم اے کے جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر اسماعیل میمن کی بھی اس حوالے سے این ڈی این سے ہونے والی گفتگو سماعت فرمائے. تھینکس، آپ کی بڑی مہربانی. یہ جو ایم ڈی کیٹ کی جو فیس بڑھا کے 8,500 کر کے جا رہی ہے، پہلے سے ہی غریب بچے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں اور تیاری کرتے آتے ہیں. پیرنٹس پہ بہت لوڈ پڑتا ہے. اس ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں لاکھوں لوگ اپیئر ہوتے ہیں، ان میں بہت غریب لوگ بھی اس میں بچے ہوتے ہیں جو مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے اپنے بچوں کو. ناظرین کرام، یہ کوئی راز نہیں ہے بلکہ طبی تعلیم کا داخلہ امتحان کا باب الاسلام سندھ کی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جو ایم ڈی کیٹ 2023 میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں مذکورہ یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کی سربراہی میں جو کچھ ہوا، پھر حکومتی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے سنگین الزام میں ملوث پروفیسر امجد سراج میمن اور پرچہ آؤٹ میں شامل حنا سعید، ڈاکٹر رستم زمان کے صاحبزادے و دیگر کا شامل نہ ہونا، اور پھر حکومت سندھ کے حکم پر دوبارہ ایم ڈی کیٹ داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد، اور ملزم جو اپنے عمل سے اس ایکٹ کے بعد مجرم ثابت ہوئے انہیں آج تک کوئی سزا کا نہ دیا جانا. کیا سندھ میں جنگل کا قانون ہے؟ جب خیبر پختونخوا میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے تو سندھ میں بھی وفاق پاکستان کی ایک اکائی ہونے کے ناطے قانون سے سندھ ماورا نہیں ہے. جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہی ہے کہ نئی بوتل میں پرانی شراب، پرچہ آؤٹ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی بنا پر ایم ڈی کیٹ 2024 پرچہ آؤٹ کا ٹینڈر مبینہ طور پر 40 لاکھ روپے سے 60 لاکھ روپے کی بٹ کی آوازیں بتائی جا رہی ہیں. دوبارہ ایم ڈی کیٹ 2023 کے انعقاد میں بھی مذکورہ مافیا نے کھل کر کام کیا. ڈا یونیورسٹی نے ڈیجیٹل نتائج کے ذریعے نتائج کو پبلک کرنے کے بجائے سیپریٹ کر کے بالواسطہ طور پر خوف سے یا کسی اور دباؤ سے ایسا کر کے معاملے کو خاموشی سے نمٹایا نہ ہوتا تو آج ایم ڈی کیٹ کے داخلہ ٹیسٹ کے حوالے سے طبی تعلیمی حلقوں میں جو تحفظات، اعتراضات اور خدشات موجود ہیں اس کی جھلک بھی آپ نے دیکھ لی. لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جامشورو کے وائس چانسلر نے بیٹے کے امتحان میں شرکت کے جواز کے ساتھ یہ ٹیسٹ لینے سے معذرت کر لی ہے. محکمہ سے سندھ کے حکم کے مطابق اب شفاف ایم ڈی کیٹ کے انعقاد کا چیلنج ڈا یونیورسٹی کی انتظامیہ کو ایک بار پھر سامنا ہے. گو کہ حنا سعید اور ڈاکٹر رستم کا بیٹا ڈا یونیورسٹی میں نہیں ہے، لیکن حنا سعید کے اندرونی اثر و رسوخ کی حقیقت اپنی جگہ اٹل اور ناقابل تردید، اور دوسرے کھلاڑی کے باپ کا بدستور ڈا یونیورسٹی میں سنگین شکایتوں کے باوجود ایک ریٹائرڈ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو چیف سیکورٹی آفیسر کی حیثیت سے رکھنے پر بھی بہت سے سوالیہ نشانات موجود ہیں. ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیمیں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. حقائق سے باخبر رکھنا قومی صحافتی فرض ہے، جبکہ یہ بھی خبر کے اندر کی خبر ہے کہ وزیر صحت سندھ و بہبود آبادی کے سابق اسٹاف افسر فہیم چاچڑ کی باقیات موجودہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو ان سے منصب سے ہٹوانے کے لیے بھرپور طریقے سے سرگرم عمل ہے. خدا نخواستہ یہ مافیا اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تو پھر محکمہ صحت میں نہیں، محکمہ صحت کے علاوہ تعلیم سمیت دیگر صوبائی محکموں اور صحت کے اداروں میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، لوٹ مار مافیا کو شاید ابھی اس کا علم نہیں ہے. جبکہ سندھ سروسز اسپتال کراچی
کراچی کے خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی اور ارب پتی ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کی نگرانی کے باوجود مذکورہ ہسپتال کا آڈٹ لٹک گیا اور آڈیٹر نے ڈیل کے بجائے قانون کے مطابق آڈٹ کا کہہ کر وہاب اللہ یوسفانی کو نئی مشکلات سے دوچار کر کے آڈٹ کا عمل چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں۔ وقت ختم ہوا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔ کیوں